وائز قرار ہوتا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری سیٹیں ان کو دے دی. یہ بات یہ کہنا غلط ہے. سر اگر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا, ایک بات اور سن لیں. دیکھیں آپ ایس آئی سی ہیں نا, آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں نا. سنی اتحاد کونسل کے بارے میں 13 کے 13 ممبرز نے کہا کہ سنی اتحاد کا حق نہیں بنتا, اور آپ اس ججمنٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ بات فیکٹ ہے نا, فیکٹس پر چلیں. نہیں بات ذرا سن لیں. اس بات کو تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 13 کے 13 ججز نے یونانیمسلی کہا کہ سنی اتحاد کا حق نہیں بنتا, اور آپ اس ججمنٹ کو نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ادھر یہاں تک تو درست ہے. ہمارے سن لیں ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بات اور, ایک آگے چلیں. دیکھیں ذرا قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے, صاف بات یہ ہے. فیکٹس صحیح نہیں بتائے جا رہے ہیں. ہمارے پاس میٹر تھا کیا؟ پہلے دن سے میٹر الیکشن کمیشن سے آیا. سنی اتحاد نے ریکویسٹ کی کہ ہم پارٹی ہیں, یہ لوگ ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا, ہمیں سیٹ دی جائے. ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا, یا دیتے یا نہ دیتے. ٹھیک, انہوں نے جب لا دیکھا انہوں نے کہا آپ کا حق نہیں بنتا. آپ اس کے بعد سنی اتحاد گئی ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں 5 ججز بیٹھے. کسی اور نے ڈیمانڈ نہیں کی, نہ پی ٹی آئی نے, نہ کسی آزاد نے, نہ کسی اسپیشل سیٹ کے کینڈیڈیٹ نے. سنی اتحاد پھر آئی ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کا حق نہیں بنتا. وہ آئے ہمارے پاس, ہمیں کیا کرنا تھا, ہم نے تو یہ دیکھنا تھا کہ ہائی کورٹ نے اور الیکشن ٹریبونل نے صحیح فیصلہ کیا. مثال کے طور پہ دو پارٹیز کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہوتا ہے, ہم یا ایک کو دیں گے یا نہیں دیں گے. ہم نے آپ فرینکلی اسپیکنگ, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, کنفیس کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اختیارات کو اتنا اسٹریچ کیا جس کی وجہ سے آج ہم یہ فیس کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ڈومین میں رہتے تو شاید آج ہمیں یہ کچھ نہ دیکھنا پڑتا. آج وہ بیٹھے ہوتے پھر وہ آپ کی بات کا جواب دیتے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں زیادتی کیا ہو رہی ہے, ڈسینٹنگ ججز بیٹھے ہیں اور میجورٹی ججز باہر ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. Because 5 out of 8 learned judges who form the majority have been left out of the bench, whereas 3 available dissenters have been included in the bench. The concurring judge, because I see the note given by Justice Yahya Afridi as a concurring note, judge has also been excluded. So میرے نزدیک یہ what is the frame of this? The frame is, to my mind, Judicial Commission has acted in bias and mala fide by forming a bench, taking out those judges who were in the majority and keeping those judges who were dissenting. The dissenting opinion given by Justice Aminuddin and Justice Affan, no offense meant, میں گزارش کر رہا ہوں, is most unusual, کیونکہ اس میں کیا کہا ہے جو میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی جگہ کسی ججمنٹ میں کبھی کہا گیا. That is under review. It is not binding. وہ under review نہیں ہے جی, وہ under review نہیں ہے. ٹرو نہیں ہے, under review نہیں ہے, وہ ججمنٹ انڈر ریویو نہیں ہے, وہ ہے. لیکن دیکھیں نا وہ ڈسینٹنگ اوپینین میں یہ کہا گیا ہے, اس کو پلیز ریویو کر لیجیے گا. اس کے بائنڈنگ افیکٹ ہے, افیکٹ ہو نہ ہو, بائنڈنگ ہے. یہ بات کبھی کہی نہیں جاتی. جورسپروڈنس میں آئی ایم یٹ ٹو کم اکراس اے کیس جس میں مائنورٹی نے یہ کہا ہو کہ میجورٹی کی اوپینین جو ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے. اٹ از نیور ڈن. اس میں آپ کو بش ورسز گور ایک امریکن بڑا مشہور کیس ہے. یہ انڈر ریویو نہیں ہے, انڈر ریویو نہیں ہے, وہ جو بھی اوپینین ہے انڈر ریویو ہے, اور اس لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ اس کو کریکٹ کر دیا جائے پلیز, کیونکہ یہ کبھی کہا نہیں جاتا کہ میجورٹی اوپینین بائنڈنگ نہیں ہے. دیکھیں پھر وہ اس بحث پہ چلے جائیں گے. آپ کا ٹائم ویسے سائٹیشن کوڈ کر دیجئے, سائٹیشن دے دیجئے. تھینک یو ویری مچ. وی ول سی دیٹ. میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ چیز اگر نکال دی جائے, کیونکہ یہ کبھی کہیں نہیں جاتی. ایون اچھی سجیشن ہے, وی ول کنسیڈر اٹ, وی ول کنسیڈر. چلیں سجیشن ہم کنسیڈر کر لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. لیکن میں آن دی لائٹر سائڈ ایک کیس آپ کے سامنے سائڈ کر رہا ہوں, بش ورسز گور. آپ کو پتا اٹ واز اے کیس وتھ فل آف ٹینشن, کیونکہ اس وقت کا پریزیڈینشیل الیکشن واز ان کوشچن.
اس میں 5-4 ڈیسیجن ہوا. 5 نے کہا کہ یہ کلوز کر دیا جائے ان فیور آف جسٹس پریزیڈنٹ بش، اینڈ 4 نے اس کے خلاف کہا. لیکن تب بھی نہیں 4 میں سے کسی نے کہا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے. البتہ ایک بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن چند لائنوں کی 5 لائنوں کی پڑھ دیتا ہوں جسٹس اسٹیونس کی. One thing, however, is certain. Although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year's presidential election, the identity of loser is perfectly clear. It is a nation's confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law. اتنا ایکسیپشن لی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ بائنڈنگ نہیں تھی. Now, sir, my submission is that entire exercise that has taken place before this honorable court, my submission is non-honest and mala fide in law and mala fide in fact. Now briefly 3 grounds میں آپ کو reply. First, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ the relief was granted to the party that was not before the court. This is absolutely wrong. PTI was very much before the court and Mr. Salman Raja represented them. Second objection was that the constraints of Article 225 were not considered by the court. Sir, Article 225 only applied to the cases of individual election petitions. There is no such case before this court. یہاں question یہ ہے entitlement to reserve seats. اس میں کسی کے انڈیویجول جو ہے گریونس نہیں ہو سکتا. It is based on the concept of proportional representation. In the countries other than the common law countries, which we call as continental civil law countries, وہاں پر الیکشن ہوتے ہی proportional representation کے. اس میں لسٹ جو ہے وہ پارٹیز پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کے سلیکشن جو ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے، جس کو ایکچولی آرٹیکل 51 اور 106 میں کانسٹیٹیوشن میں اڈاپٹ کیا گیا. اس میں کوئی انڈیویجول پرسنل گریونس نہیں ہوتی، اس میں کلیکٹو گریونس ہوتی ہے. خان صاحب ایک بات بتا دیں کہ یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 51D کے تحت ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے 3 دن کے بعد. نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر آزاد امیدوار شامل ہوں گے کسی بھی پارٹی میں، اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. درست؟ کیا اس الیکشن کی نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے بعد پی ٹی آئی نے یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جن کے ریزرو کینڈیڈیٹ فار وومن اینڈ نان مسلم، انہوں نے انڈیویجول یا گروپ کی شکل میں آر او سے کوئی ریکویسٹ کی، الیکشن کمیشن سے کوئی ریکویسٹ کی کہ ہمیں سیٹ دیں، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی، ہم سے ایون ریکویسٹ کی، جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن فائل کی، انہوں نے کلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایس آئی سی کو دے دو. آج تک کلیم نہیں کر رہے ہیں. میرا خیال اتنے ہم نے اتنے شارٹ پچ بال دیا آپ لوگوں کی کہ آپ چھکے لگائیں، آپ نہیں لگا سکے. ہم نے آپ کو موقع دیا کہ پی ٹی آئی کہاں ہے، ہم نے کہا آ جائیں. پچھلے دنوں علی محمد خان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، 10 دفعہ میں نے کہا وہ نہیں آیا روسٹر پہ، انہوں نے کلیم نہیں کیا. کیسے آپ کلیم کر رہے ہو؟ ایک شخص یا ایک گروپ، ایک پارٹی جس کو رائٹ ہونا چاہیے تو وہ کلیم نہیں کر. ایس آئی سی لگی ہوئی ہے کہ نہیں جی دے دو دے دو دے دو، وہ کہتے تھے نہیں ان کو دے دو، تو ہم کس کو دیں؟ میری گزارش بریف جی آپ نے جو دیکھیں، یا تو مجھے ایک چیز لگ رہا ہے، سوری ٹو سے، ذرا یہ جس لیول پہ ڈیسیجن ہوا نا کہ آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے، میں بھی بڑے بڑے لائر ہوں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ ڈیسیجن ناسمجھی پر تھا یا کوئی اور وجوہات تھے. ہمیں نہیں پتا کیوں ایسے ڈیسیجن لیے گئے جس سے اتنا بڑا نقصان پارٹی کی وجہ اور ملبہ کورٹ پہ ڈالا جا رہا ہے. ہسٹوریکل کویسچن ہے، اس کا جواب آ جائے گا ہسٹری کے ساتھ، کیونکہ جہاں جس کا لیڈر پابند سلاسل ہو وہاں فیصلے کرنے آسان کام نہیں ہے. پارٹی کنسسٹ آف آل ممبر، ناٹ اونلی لیڈر. آپ جیسے لوگ پارٹی میں ہیں، اتنے بڑے اسٹالورٹس ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر پارٹی کے اندر جو دی ایپیکس صرف یہ تھی جو جناب کی آبزرویشن ہے. دیکھیے سسٹمز ہوتے ہیں، کچھ سسٹم جو ہوتے ہیں انکوزیٹوریل ہوتے ہیں اور کچھ سسٹم جو ہے ایڈورسوریل ہوتے ہیں. آپ جس طرح سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں ایڈورسوریل سسٹم کو سامنے رکھ کے کہ جی اے ورسز بی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، صفر. نو،
جس طرح یہ ججمنٹ آئی ہے 8 ججز کی, اٹ از بیسڈ آن انکوزیٹورین. انہوں نے دیکھا کہ حقیقت اور سچ کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایک ایسا اچھا فیصلہ آیا ہے, اللہ جانے کہ وہ رہتا ہے کہ نہیں, جس میں کہ کورٹ نے خود انکوائری کیا ہے, سارا ریکارڈ چیک کیا ہے, منگوایا ہے, چیک کر کے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے کینڈیڈیٹس تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے, اور پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ بات تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کوئی لینے نہیں آیا پھر بھی ہم نے دیا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ پھر وہ یہ مانے نا, وہ راجہ صاحب دے سکتے تھے, ہی از اے پارٹی آفس بیئر, آئی ایم ناٹ اے پارٹی آفس. اچھا سر, آپ اپنا پھر بتائیے. میں صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ انکوزیٹوریل سسٹم جو ہے یہ اس کیس میں اڈاپٹ کیا ہے میجورٹی نے, which is very essential under Article 187, substantive justice, complete justice, final justice کی کوشش کی ہے. یہ کمپلیٹ جسٹس آپ کو اس شخص نے دیا جس کا نام ہے قاضی فائز صاحب, وہ زیڈنگ دی بیچ. آگے چلیں, آگے چلیں, چلیے وہ کسی اور وقت آپ کو چلیں. ہاں پھر آگے بیٹھ جاؤ, ہم دونوں بیٹھیں گے پھر. So sir, before the High Court, Supreme Court, the nature of certiorari, wherein primarily the decision of ECP allocating seats to political parties against mandate of Article 51. یہ اسپیشل سیٹس کیا ہیں؟ اسپیشل سیٹس جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رائٹ ہے. جب وہ ایک خاص تعداد میں اپنے کینڈیڈیٹس الیکٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے تناسب میں ان کو وہ سیٹ ملنی چاہیے. اب یہاں پر what the other side is asking کہ نہیں ان کی بھی سیٹیں ہمیں, ان کو تو مل چکی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کوشچن, آپ بھی جانتے ہیں, پھر آپ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن بات کریں گے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کیسے, اگر تو کانسٹیٹیوشن کی منشا کیا ہے, میں صرف منشا پہ نہ جائیے آپ, پہلے تو دی کنٹیکسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن پہ جائیے. 51 میں ایس آئی سی نے آ کے کلیم کی, یہاں تک یہ بات ہوئی کہ ان کو نہیں مل سکتی یہ سیٹس. اگر سپوز انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یا نہیں کسی پارٹی کے, تو پھر تو جو بھی پارٹیز ہیں ان کو پروپورشنیٹ جانی ہے. یہ کوشچن یا فارمولے کی بات ہے, وہ تو کانسٹیٹیوشن میں. دیکھیں نا, آپ کو بینچ نے 8 ممبرز نے کہا کہ وہ ایس آئی سی نہیں ہے, ان لوگوں کو ڈیٹیچ کیا, جو بھی ایک ڈیسیژن کیا کہ وہ آپ ہے. 39 کا کہا, دوسرے نے کہا کہ نہیں 80 لوگ جو ہے ان کو چوائس دے کہ آپ کے اگر ہیں پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ملنی ہے, اگر آپ کے نہیں ہیں, نہیں ہو سکتے, تو پھر جو بھی پارٹیز ہیں انہیں پہ ڈسٹریبیوٹ ہونی. اس میں تو فارمولے کی بات ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سیٹیں انہیں مل جائیں گی یا کسی کی, آپ کے انٹائٹلمنٹ ہے 100% آپ کو ملیں گی. دیکھیے میں انصاف کی بات کر رہا ہوں, انصاف پر چلتے ہوئے دیکھیں نا, یہ ججمنٹ جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کا بیسس جو ہے وہ سبسٹینشیل جسٹس ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے